السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حاضرین و ناظرین محترم و سامعین محترم، رب تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآش و پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام کی نسبتوں سے، صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا، الحمدللہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اس عظیم بابرکت اور مقدس دن اور رات اللہ کی جانب سے ہماری زندگی میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، جس میں ہم روزے، تراویح، سنت و نوافل، قیام اللیل جیسی عبادتوں کے ذریعے ہم گزارتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ روزے کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہے وہ 5 حکمتیں ہیں، جس کے متعلق ذکر کیا گیا کہ پہلی حکمت تقوی ہے اور صبر کا مقام حاصل کرنا ہے، اور شکر کا مقام حاصل کرنا یہ دوسری حکمت، اور اسی طرح ایثار اور قربانی کی تعلیم یہ تیسری حکمت ہے، اور تزکیہ نفس یہ چوتھی حکمت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا یہ 5ویں حکمت ہے۔ تو آئیے ہم پہلی حکمت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلی حکمت جو ہے وہ تقوی کا حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمانے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب گویا یہ روزے کا، رمضان کا اہم ترین مقصد ہماری زندگی کی سیرت میں، کردار میں تقوی کا جوہر پیدا کرنا ہے، اور ہمارے دل کو، ہماری باطن کو، ہماری جو اندرونی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے، اس کو روحانیت اور نورانیت سے منور کرنا ہے۔ روزے سے جو تقوی حاصل ہوتی ہے، اس کو بہترین طریقے سے ہماری زندگی میں بروئے کار لایا جائے
تو ہماری باطنی جو کائنات ہے اس کے اندر ایک بہترین انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے دن رات یکسر بدل کر رہ جائیں گے، اور دنوں میں ہم جو زندگی گزارتے تھے بقیہ دنوں میں رمضان کے علاوہ اس سے جداگانہ کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایک پرہیزگاری آ جاتی ہے، لیکن یہ پرہیزگاری وقتیہ طور پر محدود کر کے رکھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ دائمی طور پر پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی فیوز و برکات کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن ارشادات کے ذریعے ہمیں خصوصی توجہ فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیگر روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو اور جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دروازے بند نہیں ہوتے، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کا طلبگار، اے بھلائی کی طرف آنے والے آگے بڑھ، اور شر کا چاہنے والا، شر کا طالب تو اپنے شر سے باز آ جا۔ اس حال میں کہ دوزخ سے آزادی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ معاملہ ہر رات رہتا ہے، ہر رات۔ حدیث کے الفاظ ہے کل لیلہ، یعنی ہر رات یہی معاملہ رہتا ہے۔ اب ذرا غور و فکر فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دینا اور شیاطین کو، جنات کو پاب زنجیر کرنے اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنا، اس کا معنی کیا؟ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ راستے ہموار فرماتا ہے، اللہ کے بندوں پر وہ راستے کھل جاتی ہیں جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ راستے بند ہو جاتے ہیں جو برے اعمال کی وجہ سے دوزخ کی طرف لے جانے کا موجب بنتا ہے۔ ان راستوں سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے جو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ تقدس اور پاکیزگی کی اس ایمان پرور فضا میں انسان کو، بندگان خدا کو اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دلانے اور برائیوں سے اجتناب کی ایک کیفیت اور ایک جذبہ ہمارے اندر خود ملنے لگتی ہے۔ ایسے میں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے عنایتوں سے، انعامات سے، نوازشات سے مالا مال فرما رہا ہے تو کوئی گناہ اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کے حاصل ہوتے ہوئے اس درمیان میں اگر کوئی گناہ کا اور برائیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نافرمانی اور یہ برائی، یہ گناہ، یہ دل کی بیماریاں، یہ سب انسان کا نفس خود ایک بہت بڑے شیطان کا روپ دھار کر، شیطان کا روپ اختیار کر کے گمراہ کرتا رہتا ہے اور ہر وقت برائیوں پر اکساتا رہتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نفس کی صورت میں ایک شیطان لگا ہوا ہے، نفس کی صورت میں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نفس یعنی شیطان مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو گویا معلوم کیا ہوا کہ نفس بے شک برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف رحمتیں نازل فرما رہا ہے، انعامات و اکرامات سے مالا مال فرما رہا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت سے ہمیں اللہ رب العزت مالا مال فرما رہا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اللہ کی رحمت کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے نفس ہمارے اندر جو خواہشات پیدا کر رہی ہے، نفس جو برائیوں کو پر اکسا رہی ہے، ہم اس کی طرف اگر آگے بڑھنے لگیں گے تو ہمارا خسارہ ہوگا، نقصان ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ جو روزہ ہے، یہ روزے کے ذریعے سے ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث پاک جو ہے کہ اللہ تعالی بندے کو جن نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے ماہ رمضان میں، روزے کے صلے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ایمان اور احتساب ان دونوں کا ذکر ہے، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بے پناہ عفو کریم سے، عفو کرم سے اس کی سابقہ زندگی کے، پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ برائیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا۔ رمضان مبارک کے روزوں کو نفلی روزوں کے مقابلے میں جو شرف، جو امتیازی فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے، جو مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ، اچھا غور سے سنیں کہ جو کوئی شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی یا مرض کے چھوڑ دیا، اس کے سال بھر کے روزے اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ سال بھر کے روزے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ رمضان مبارک اس کی ایک ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا ماہ رمضان انتہائی عظیم تر اور مقدس ترین ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی پابندی کریں اور رات میں قیام اللیل، تراویح، تہجد، دیگر نوافل کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں اور نفس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ جو پہلی حکمت ہے تقوی حاصل کرنا، اس کے متعلق ابھی ہم نے گفتگو شروع کی، جبکہ وقت ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اس کی بقیہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے، سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کی کامل مغفرت فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے پیروں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت فرما، انہیں صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ہمارے والدین کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما۔ جو ہمارے والدین خاندان مرحومین ہیں مولا تعالیٰ ان تمام کی تو کامل مغفرت فرما، ان کے قبروں کو وسیع اور منور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس وبا سے ہم تمام کو نجات عطا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شر سے، منافقین کے فتنوں سے، حکومتوں کی بیجا قوانین سے سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان و مال و وطنوں کی تو آبرو فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔